بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كنا في الدرس الثاني الذي يتعلق بالحرف وأنواعه، والحرف جزء من الكلام، لأننا علمنا أولا أن الكلام لا يتكون إلا من اسم وفعل وحرف، فالحرف جزء من الكلام. وقلنا أن الحرف له أنواع، فالنوع الأول هو حروف الجر التي نحن ذكرنا البعض منها، وآخر حرف من حروف الجر الذي نذكره هو الكاف. ثامنا الكاف، والكاف يأتي للتشبيه، نحو الشجاع كالأسد، الشجاع كالأسد. ففي هذا المثل شبه الشجاع بالأسد لأجل قوته، والرسول صلى الله عليه وسلم وجه الرسول صلى الله عليه وسلم كالقمر، أن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يتلألأ كما يتلألأ القمر. أو تقول مثلا السماء كسقف، السماء كسقف، يعني كما أن هناك سقف للغرفة، فتماما السماء هذا يشبهه كأنه سقف للدنيا كلها. والنوع الثاني من الحروف حروف العطف، وهي الواو والفاء وثم. الواو مثلا تقول دخلت البيت وراجعت الدروس، دخلت البيت وراجعت الدروس. أفادت الواو الجمع دون ترتيب زمني، أفادت الواو الجمع، يعني دخلت البيت كذلك وراجعت الدروس كذلك، ولكن ليس ضروري أن يكون فيه ترتيب زمني. يمكن هو راجع الدروس أولا أو في غير مكان بيته ثم دخل البيت، كل هذه الاحتمالات موجودة، لأنه لا يقول أني أولا دخلت البيت ثم راجعت الدروس، وإنما يقول دخلت البيت وراجعت الدروس. فهذا الواو أو هذه الواو تفيد الجمع دون ترتيب زمني. والفاء يعني الحرف الثاني من حروف العطف هي الفاء، مثلا تقول دخلت البيت ثم راجعت، عفوا دخلت البيت فراجعت الدروس، دخلت البيت فراجعت الدروس. أفادت الفاء هنا الجمع والترتيب والتعقيب، جمع بين دخول البيت ومراجعة الدروس، وكذلك بالترتيب أنه أولا دخل البيت ثم راجع الدروس، والتعقيب كذلك أولا دخل البيت ثم يعني مباشرة بدأ بمراجعة الدروس. وحرف ثم مثلا تقول دخلت البيت ثم راجعت الدروس، هنا أفادت ثم الجمع والترتيب، الجمع بمعنى دخل كذلك البيت وراجع الدروس كذلك، والترتيب أولا دخل البيت ثم راجع الدروس، مع التراخي الزمنية، مع التراخي الزمنية، أنه ليس ضروري أنه في نفس الوقت يعني مباشرة راجع الدروس، وإنما صحيح أنه راجع، ولكنه راجع بعد فترة، أولا دخل البيت ثم بعد ذلك متى رجع لا أدري، ولكنه راجع الدروس. وكتب الشيخ بعد ذلك يأتي ذكرها مفصلا في باب الربط بين الجمل.
طيب، ما هي علامات الحرف؟ فيقول الكاتب: الحرف ليس له علامة. الحرف ليس له علامة، وعلامته عدم قبول العلامة. علامة الحرف أنه لا يقبل العلامة، هذه علامته. فكل كلمة لم تقبل علامات الاسم ولا الفعل فهي حرف. أي كلمة ترونها لا تقبل علامات الاسم ولا الفعل فهذا يكون حرف. ومن أمثلته حتى حرف جر ويكون حرف عطف، لا حرف نفي ويكون حرف نهي، بل حرف إضراب، لما ولم حرفا نفي وجزم، هل حرف استفهام، ثم حرف عطف، لو حرف امتناع. فإلى هنا نحن قد وصلنا أو أكملنا هذه وهذا التمهيد الذي كتبه الأستاذ قبل أن نبدأ بما نريد البدء به. ثامنا، آٹھویں چیز جو ہے حروف جر میں سے وہ حرف کاف ہے، اور اس سبق میں ہم حرف اور حرف کی اقسام کو بیان کرتے ہیں، اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کلام جو ہے وہ تین چیزوں سے بنتا ہے: اسم سے، فعل سے، حرف سے۔ تو گویا اسم، فعل، حرف یہ تینوں اجزاء ہیں کلام کے۔ تو یہ جو تیسرا جز ہے اسم اور فعل کا تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب جو تیسرا جز ہے کلام کا وہ حرف ہے۔ تو حرف میں پھر ہم نے کہا تھا کہ حرف کی اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم حروف جر ہے، اور ان کی کئی مثالیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آخری حرف جو حروف جر میں سے ہے وہ ہے الکاف۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے الشجاع کالاسد، بہادر آدمی شیر کی طرح ہے۔ تو گویا کاف کے ذریعے سے تشبیہ دی جا رہی ہے ایک بہادر آدمی کی بہادری میں شیر کے ساتھ۔ وجہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کالقمر، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ چاند کی طرح ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی خوبصورتی، اس کی چمک، اس کی تشبیہ دی جاتی ہے چاند کی روشنی کے ساتھ، چاند کی منور ہونے کے ساتھ۔ السماء کسقف، آسمان چھت کی طرح ہے، جیسے کمرے کے لیے ایک چھت ہوتا ہے، بالکل اسی طرح پوری دنیا کے اوپر اللہ پاک نے آسمان کو ایک چھت کی طرح بنایا ہے۔ تو یہ کاف ان تینوں مثالوں میں جو استعمال ہوا ہے وہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری قسم جو حروف کی ہے وہ حروف عطف ہے، اور وہ حروف عطف تین ہیں: واو، فا، ثم۔ پہلا حرف ہے واو، اس کی مثالیں ہیں: دخلت البیت وراجعت الدروس، میں گھر میں داخل ہوا اور سبق کو دہرایا۔ تو یہاں پر یہ جو واو ہے، افادت الواو، واو نے یہ فائدہ دیا الجمع، جمع کا، واو نے فائدہ دیا جمع کا، کہ گھر میں بھی یہ آدمی داخل ہوا ہے اور سبق کو بھی دہرایا ہے، دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے۔ لیکن ترتیب زمانی نہیں ہے کہ پہلے سبق کو دہرایا ہے یا پہلے گھر میں داخل ہوا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ گھر میں ہی سبق کو دہرایا ہو، سبق کو گھر سے پہلے بھی، یعنی پہلے سبق کو دہرایا ہو پھر اس کے بعد گھر بھی داخل ہو، لیکن اس لیے چونکہ دونوں کام کیے ہیں تو اس کو بتا رہے ہیں، اس لیے واو حرف عطف کے ذریعے سے یہ واو جو ہے یہ فائدہ جمع کا تو دے گا، لیکن اس میں ترتیب زمانی کی کا لحاظ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا جو حرف ہے وہ فا ہے، مثلا جیسے کوئی کہے دخلت البیت فراجعت الدروس، میں گھر میں داخل ہوا پھر میں نے سبق کو دہرایا۔ تو اس میں جو فا ہے اس نے جمع کا فائدہ بھی دیا کہ یہ آدمی اس نے دو کام کیے ہیں، گھر میں بھی داخل ہوا، سبق کو بھی دہرایا ہے، اور ترتیب بھی اس میں بتایا جاتا ہے کہ پہلے گھر میں داخل ہوا ہے پھر اس نے سبق کو دہرایا ہے، اور تعقیب بھی بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اول گھر میں داخل ہوا پھر اس کے بعد سبق کو دہرایا، اور وہ سبق کو دہرانے میں دیر نہیں لگائی، اس کو جلدی سے دہرایا، تو یہ تعقیب کا بھی فائدہ دے رہا ہے۔
اور تیسرا جو حرف ہے حروف عطف میں سے وہ ثم ہے. جیسے کوئی کہے دخلت البیت، میں گھر میں داخل ہوا، ثم راجعت الدروس، پھر میں نے سبق کو بھی دہرایا. تو اب یہاں پر افادت ثم، یہ ثم کا جو حرف ہے اس نے فائدہ دیا جمع کا، ترتیب کا، لیکن مع تراخی الزمنی، کہ کچھ زمانے میں کچھ تھوڑے سے مہلت کے بعد کی، یعنی کچھ فاصلہ تھا بیچ میں. ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا فوراً ہی اس نے سبق کو دہرایا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ داخل ہوا ہے گھر میں، پھر اس کے بعد اس نے سبق بھی دہرا لیا ہے. کب دہرایا ہے؟ فوراً نہیں، لیکن تھوڑی دیر سے. یاتی ذکرها مفصلا، اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آئے گا باب الربط بین الجمل میں انشاءاللہ، آگے ایک باب آئے گا. اچھا، اسم کی علاماتیں ہم نے پڑھی، فعل کی بھی علاماتیں ہم نے پڑھی. اب حرف کی علامات کیا ہیں؟ تو شیخ صاحب نے لکھا ہے الحرف لیس له علامہ، حرف کی کوئی علامت نہیں ہے. وعلامته عدم قبول العلامہ، حرف کی علامت یہ ہے کہ وہ علامت کو قبول نہیں کرتا. فکل کلمۃ لم تقبل علامات الاسم ولا الفعل، ہر وہ کلمہ کی جو اسم کی علامات کو قبول نہ کرے، فعل کی علامات کو قبول نہ کرے، فہی حرف، وہ حرف ہے. ومن امثلتہ، اور اس کی مثالوں میں سے ہے حتی حرف جر ہے، اور یہ کبھی کبھی حرف عطف بھی بن جاتا ہے. لا نفی کے لیے بھی آتا ہے، نہیں کے لیے بھی آتا ہے، بل اضراب کے لیے آتا ہے. لما اور لم یہ دونوں نفی اور جزم کے حروف میں سے ہے. حل حرف استفہام ہے، ثم حرف عطف ہے، لو حرف امتناع ہے. تو بہرحال یہ حروف ہیں کہ جو ہیں ان میں نہ اسم کی علامتیں پائی جاتی ہے اور نہ فعل کی، تو اس وجہ سے ان کو حروف کہا جاتا ہے.